ورلڈ وار ون۔ دنیا کی تاریخ کا وہ خونریز جنگ جو 4 سال کی طویل مدت تک جاری رہا اور جس نے اپنے پاس کروڑوں لوگوں کے جانیں لے گئی۔ آخر یہ جنگ شروع کیسے ہوئی؟ اس میں کون کون سی کنٹریز شامل تھے اور آخر جا کر یہ جنگ ختم کیسے ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس اٹھائیس جون 1914 کو صرف ایک 13 سالہ اسکول کا اسٹوڈنٹ آتا ہے اور ایک شخص پر گولی چلاتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگ چھڑ جاتا ہے۔ اب صرف ایک ہی چھوٹی ایونٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگ چھڑ جانا کیسا پاسبل ہے؟ ریالٹی اتنی سمپل نہیں ہے۔ تصور کریں کہ اگر یہاں پر ایک بارود کا ڈھیر ہو اور میں اس کو ایک چھوٹا سا ماچس پھینک دوں تو اچانک یہاں پر ایک دھماکہ ہو جائے گا۔ اب یہ دھماکہ میری ایک ماچس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہاں پر پہلے ہی سے بارود پڑا ہوا تھا۔ یاد رکھیے، دنیا میں جب بھی ایسے بڑے جنگیں ہو جاتے ہیں تو وہ صرف ایک سنگل ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک چین آف ریزنز ہوتے ہیں، ایک چین آف ایونٹس ہوتے ہیں، تب جا کر ایسے جنگیں چھیڑی جاتی ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز 19 سینچری کی ابتدا سے ہوتا ہے، جہاں پر یورپ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بڑا سا امپائر آسٹریا ہنگرین امپائر، اس کے ایسٹ میں رشین امپائر، اس کے ویسٹ میں فرینچ امپائر اور اس کے نارتھ میں برٹن امپائر، جبکہ اس کے ساؤتھ میں آٹومن امپائر دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس وقت 4 بڑے قسم کے نظریات پائے جاتے تھے جو ورلڈ وار ون کے لیے روٹ کاز کے طور پر استعمال ہوئے۔ نمبر 1 نیشنلزم، نمبر 2 امپیریلزم، نمبر 3 ملٹریلزم اور نمبر 4 الائنسز۔ نمبر 1 کا نیشنلزم۔ دوستو، نیشنلزم کا مطلب یہ ہے the ideology to consider one's country as best and powerful rather than other، یعنی اپنی کنٹریز کو پاورفل اور بیسٹ کنسیڈر کرنا دوسرے کے مقابلے میں۔ جیسا کہ یہاں پر سلیوز پایا جاتا تھا، سربس پائے جاتے تھے، بوسنیک پائے جاتے تھے، کروٹس پائے جاتے تھے، جو لوگ انڈیپینڈنس اور پیٹریوٹزم یعنی حب الوطنی کے ساتھ محبت کرتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جرمن امپائر تھا، برٹن امپائر تھا، آسٹریا ہنگرین امپائر تھا، فرینچ امپائر تھا جو ان لوگوں کو اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا تھا۔ امپیریلزم کہتے ہیں the policy of extending countries' power through military force, economic dominance and colonization، یعنی کسی کنٹری میں جا کر وہاں پر اپنے سامراجیت کا لوحہ منوانا، وہاں پر ملٹری فورسز کا استعمال کر کے کالونیز بنانا، جیسے کہ برٹن بری صغیر پاک و ہند آ کر یہاں پر انہوں نے اپنا لوحہ منوایا۔ نمبر 3 تھا ملٹریلزم۔ یہ کنٹریز ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف اپنا ملٹری بلڈ اپ کرتے تھے اور ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، صرف ایک چھوٹی سی چنگاری پھینکنے کا انتظار تھا۔ نمبر 4 تھا الائنسز۔ دوستو، اس وقت یورپ میں کچھ ٹریٹیز اور الائنسز بھی سائن کیے گئے تھے جس کا آغاز بسمارک نے کیا تھا، جیسا کہ ٹرپل الائنسز۔ اس میں آسٹریا ہنگرین امپائر، جرمن امپائر اور اٹلی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک ٹریٹی کیا تھا کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو ہم جا کر ایک ساتھ اس کے خلاف لڑیں گے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور معاہدہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں ٹرپل انٹینٹ، جو رشین، فرانس اور برٹن کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو ہم جا کر ایک ساتھ اس کے خلاف لڑیں گے اور اپنے حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ٹریٹی تھا جس کو ہم ٹریٹی آف لندن کے نام سے جانتے ہیں، یہ بیلجیم اور برٹن کے درمیان ہوا تھا۔ اگر کسی نے بیلجیم کو انویڈ کیا، کسی نے بیلجیم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو اس کا پورا حفاظت برٹن کے ذمے ہوں گے، یعنی برٹن اس کی ذمہ داری لی تھی۔ دوستو، آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1878 سے،
جس سے پہلے رشین امپائر اور آٹومن امپائر کے درمیان ایک جنگ جاری تھا، جس کو رکوانے کے لیے 1878 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی، جس کو ہم ٹریٹی آف سان سٹیپانو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ٹریٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ رشین اور آٹومن امپائر کے درمیان جو جنگ ہے یہ روکے۔ لیکن اسی سال 1878 میں جرمن کے شہر برلن میں ایک کانفرنس منعقد کیا جاتا ہے، اور جس کی روس سے آسٹریا ہنگری امپائر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ بالکنز کنٹری کو آٹومن امپائر سے چھین سکتے ہیں، وہاں پر اپنے ملٹری بلڈ اپ قائم کر سکتے ہیں، لیکن آفیشیلی اور پبلکلی یہ آٹومن امپائر کا حصہ ہی رہے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی 1908 میں آسٹریا ہنگرین امپائر ان بالکن کنٹریز کے اوپر قبضہ جماتے ہیں اور خصوصاً بوسنیا اور ہرزیگووینا کو انیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک بغاوت پھیلتا ہے۔ اب ان بالکن کنٹریز میں ایک قوم رہتا تھا جس کو سلاوس کہتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل یوکرین، پولینڈ اور بیلاروس سے اوریجنیٹ ہو کر یورپ کے بالکنز کنٹری اور ایسٹ سینٹرل ایشیا کے بعض حصوں میں پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ دراصل کرسچن تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں بلیو کرتے تھے، یعنی یہ لوگ پوپ کو اپنا ایکسٹریم لیڈر نہیں مانتے تھے۔ اب باری آتی ہے دی اساسینیشن آف آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ۔ اس وقت آسٹریو ہنگرین امپائر کا جو پرنس تھا اس کا نام تھا فرانز جوزف ون۔ ان کے تقریباً 3 بیٹے تھے، اور ان 3 بیٹوں میں وہ اہلیت نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے بعد آسٹریا ہنگرین اتنا بڑا امپائر یہ کنٹرول کرے اور اس کو چلائے۔ لیکن اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس میں یہ اہلیت دیکھتا تھا، اس کا نام تھا آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ۔ فرانز جوزف اپنے بعد اپنے اس پورے سلطنت اور پورے امپائر کو آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک دن آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ ایک کسی میٹنگ کے لیے بوسنیا اور ہرزیگووینا جا رہا تھا، جس کو انٹرنل انٹیلیجنس نے منع کیا کہ آپ یہاں نہ جائیے، کیونکہ یہاں پر ایک بغاوت ہوتا ہے جو آپ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ اس میٹنگ کے لیے اپنے اہلیہ سمیت روانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ بوسنیا میں انٹر کرتے ہیں تو اس بلیک ہینڈ ریوولٹ کا ایک شخص سامنے آتا ہے جس کا نام ہے نیڈیچکو کیبرینووک، اور اس کی گاڑی پر گرنیڈ بم پھینکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ گرنیڈ بم باؤنس بیک ہو کر سڑک پر پڑتا ہے، جس سے تقریباً 20 لوگ انجرڈ ہوتے ہیں، اور آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ یہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد وہ فوراً ہسپتال کا رخ کرتا ہے، لیکن کسی وہیکل خرابی کی وجہ سے اس کا گاڑی غلط یوٹرن لیتا ہے اور فرانز جوزف اسٹریسی میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا ہی وہ اس تنگ پٹی میں انٹر کرتا ہے، اس تنگ گلی میں انٹر کرتا ہے، تو اچانک اس بلیک ہینڈ ریوولٹ کا ایک دوسرا شخص آتا ہے جس کا نام ہے گوریلو فرینزر، اور پوائنٹ بلیک رینج سے اس پر فائر کر کے اپنے بیوی سوفی سمیت مارتا ہے۔ جب فرانز فرڈینینڈ کا مرڈر ہوتا ہے تو یہ خبر پہنچ جاتا ہے فرانز جوزف تک، اور وہ اپنے ملٹری آفیسرز کو بلا کر ایک میٹنگ کرتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو جواب میں اس کی ملٹری فورسز کو کہتا ہے کہ یہی موقع ہے کہ ہم سربیا کو انویڈ کریں اور سربیا پر حملہ کریں۔ اب آسٹریو ہنگیرین امپائر اپنے دونوں فرینڈز جرمنی اور اٹلی کو خبردار کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سربیا پر اٹیک کر کے اس کو انویڈ کرتے ہیں، تو ڈو یو ہیلپ می؟ تو جرمنی کہتا ہے کہ کیوں نہیں، ہم تو آپ کے ہر وقت مدد کریں گے، کیونکہ ہمارے درمیان تو ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ لیکن اٹلی اس کو ٹوٹلی ریفیوز کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو ہم جا کر اپنا دفاع کریں گے، لیکن اب ہم پر کسی نے اٹیک نہیں کیا ہے، آپ جا کر سربیا پر اٹیک کر رہے ہو، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اس میں کبھی بھی شامل نہیں۔ چنانچہ آسٹریو ہنگیرین امپائر سربیا کو 3 دن کا الٹیمیٹم جاری کرتا ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ یا تو اپنے بلیک ہینڈ ریوولٹ کو کنٹرول کرو، ورنہ ہم سربیا پر ہر وقت اٹیک کر سکتے ہیں، جس کو سربیا ٹوٹلی ریفیوز کرتا ہے، اور پھر آسٹریو ہنگیرین امپائر سربیا کو انویڈ کرنے لگتا ہے۔ اب رشیا میں جو سلیوک لوگ تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور احتجاج کرنے لگے کہ ہمارے سلیوک لوگوں کو بچائیے، جس کی وجہ سے رشیا اٹیک کرتے ہیں آسٹریو ہنگیرین کے پارٹنر جرمنی پر۔ اب جرمنی آتا ہے اور رشین کے ٹرپل انٹینٹے کے پارٹنر فرانس پر اٹیک کرتا ہے، لیکن فرانس پر اٹیک کرنا براہ راست اتنا آسان نہیں تھا،
کیونکہ فرانس نے اپنے ایسٹرن بارڈر کو پہلے ہی سے کنٹرول کیا تھا، وہاں پر ملٹری سیٹ اپ کیا تھا۔ تو چنانچہ جرمنی فرانس پر اٹیک کرنے کے لیے بیلجیم کا راستہ اختیار کرتا ہے اور بیلجیم کو پہلا انویٹ کرتا ہے۔ اب جب جرمنی نے بیلجیم کو انویٹ کیا تو برٹن امپائر کو دو طریقوں سے اس جنگ میں شامل ہونے کا حق حاصل ہو گیا، ایک ٹرپل انٹینٹی کی روح سے اور دوسرا ٹریٹی آف لندن کی روح سے، جو برٹن امپائر اور بیلجیم کے درمیان ہوا تھا۔ تو چنانچہ برٹن بھی اس جنگ میں شامل ہوتا ہے اور جرمنی پر اٹیک کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چین آف کنفلکٹس بن جاتا ہے۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر نے سربیا پر اٹیک کیا تو رشیا نے آسٹرو ہنگیرین کے پارٹنر جرمنی پر اٹیک کیا۔ جرمنی اور فرانس پر اٹیک کیا تو برٹن نے جرمنی پر اٹیک کیا اور فرانس نے بھی جرمنی پر اٹیک کیا۔ تو جرمنی تینوں طرف ایسٹ ویسٹ اور نارتھ سے گھیر گیا۔ اب کیونکہ آٹومن امپائر اور رشین امپائر کے درمیان پہلے ہی سے کنفلکٹ جاری تھا، تو آٹومن امپائر نے تاریخ کے سب سے بڑی غلطی کی اور رشیا پر حملہ کیا۔ اب یہاں پر دو قسم کے پاور بن گئے، ایک کو سینٹرل پاور کہا جاتا ہے اور ایک کو الائٹ پاور کہا جاتا ہے۔ سینٹرل پاور میں جرمن، آٹومن امپائر اور آسٹرو ہنگیرین امپائر، جبکہ الائٹ پاور میں رشیا، فرینچ اور برٹن تھی۔ اٹلی تو کچھ عرصے تک نیوٹرل رہا لیکن بعد میں وہ بھی آ کر الائٹ پاور میں شامل ہوا۔ اب یو ایس اے دنیا کے اس کونے میں بیٹھ کر اس جنگ کا تماشا کر رہا تھا، لیکن دو وجوہات کی وجہ سے یو ایس اے بھی آ کر اس جنگ میں شامل ہوا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ امریکہ اپنا اسلحہ برٹن کو بھیج رہا تھا، تو جرمنی نے سوچا کہ امریکہ ہمارے دشمن کے لیے اسلحہ بھیج رہا ہے، تو میکسیکو کو ایک خط لکھ کر امریکہ پر حملے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انفارچونیٹلی وہ خط امریکی نیوی کو ملا اور امریکہ اس سے خبردار ہوا کہ جرمنی ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امریکی جہاز برٹن کے لیے اسلحہ بھیج رہا تھا، جرمن نیوی نے گرفتار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب امریکہ کو غصہ آیا اور وہ بھی آ کر الائٹ پاور کا حصہ بن گیا۔ جب امریکہ الائٹ پاور کا حصہ بن گیا تو جنگ کا مکمل نقشہ تبدیل ہو گیا۔ امریکہ کے جو سینٹرل ایشین اتحادی ممالک تھے وہ بھی آ کر اس جنگ میں شامل ہوئے اور الائٹ پاور کا حصہ بنے، اور چونکہ سب کنٹیننٹ پر یعنی پاکستان اور انڈیا پر تو برٹن اور فرینچ کا راج تھا، تو یہاں سے بھی لوگ سولجر کی شکل میں جا کر اس الائٹ پاور کا حصہ بنے۔ ایک طرف سینٹرل پاور میں آسٹرو ہنگیرین امپائر، جرمن امپائر اور آٹومن امپائر بچ گئے، جبکہ دوسری طرف الائٹ پاور میں رشیا، برٹن، فرینچ، یو ایس اے، سینٹرل ایشین ممالک اور کچھ سب کنٹیننٹ کے سولجر بچ گئے۔ اب اس جنگ کا صورت بدل گیا، اس کا کایا پلٹ گیا اور جرمنی آ کر معافی مانگنے لگا کہ میں کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، آج مجھے معاف کر دیجیے۔ چونکہ جرمنی کو ٹوٹلی تو معاف نہیں کیا گیا لیکن اس کے ساتھ کچھ رعایت کی گئی اور وہ بھی اس جنگ سے ہٹ گئی۔ اب سینٹرل پاور میں صرف دو ہی ممالک بچ جاتے ہیں، آسٹرو ہنگیرین امپائر اور آٹومن امپائر، جو اس جنگ میں ٹوٹ جاتے ہیں اور آخر کار یہ جنگ جا کر 1918 کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 1919 میں امریکہ نے لیگ آف نیشن بنایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں پھر کہیں ایسا جنگ نہ ہو، لیکن اس لیگ آف نیشن نے اٹلی، جرمن اور جاپان کو منع نہیں کیا اور انہوں نے ایسا ہی ایکسپینشنزم اور امپیریلزم جاری رکھا جس کی وجہ سے دنیا میں ایک اور جنگ چھڑ گیا، ورلڈ وار ٹو۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ورلڈ وار ون بیسیکلی ایک فیملی گیم تھا، کیونکہ اس وقت جرمن میں کیسر ویلیم ٹو پریزیڈنٹ تھا، رشیا میں کنگ جارج فائیو پریزیڈنٹ اور برٹن میں نیکولس ٹو پریزیڈنٹ تھا۔ اور ایک ٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تینوں فرسٹ کزن تھے، یعنی یہ ایک فیملی گیم تھا جو چل رہا تھا ان کے درمیان۔